آج ہم آپ کے پاس فراڈ کی 20th ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اب اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا پتہ چل سکے۔ آخر طوبہ اپنی ماں سے اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، مگر ماں کچھ گھبرا جاتی ہے۔ طوبہ اصرار کرتی ہے کہ مجھے اس بار اس سے شادی کرنی ہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ بہت سٹرونگ ہے اور وہ ہینڈسم بھی بہت ہے، نہ ماں باپ ہیں نہ کوئی بہن بھائی، اکلوتا ہے، تو آپ کسی بھی قسم کے بے تکے سوالات کر کے اس اپسیٹ نہ کر دیجیے گا۔ ماں ملاقات کا کہتی ہے۔ طوبہ شجی کو فون کر کے خوشی سے بتاتی ہے کہ اس نے اپنی ماں کو اس سے ملنے پر آمادہ کر لیا ہے، تو وہ اب اس کے گھر اس کی ماں سے ملنے کے لیے آ سکتا ہے۔ طوبہ کی ماں اپنے اسٹوڈیو میں مایا سے طوبہ کے لیے ڈریس ڈیزائن کرنے کا کہتی ہے، کیونکہ مایا طوبہ کے ڈریس ڈیزائننگ کے ٹیسٹ کو خوب اچھی طرح سمجھ چکی ہے۔ مایا ڈریس ڈیزائن کر دیتی ہے اور میڈم کے ساتھ ہی ان کے گھر ڈریس لے کر چلی جاتی ہے۔ زمل انہیں اندر آتا دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور گھبرا کر چھپ جاتی ہے۔ میڈم تو ڈریس لے کر طوبہ کے پاس چلی جاتی ہیں۔ اب مایا اکیلی بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی نظر زمل پر پڑتی ہے۔ وہ زمل کو اپنے پاس آنے کا کہتی ہے، زمل سے بہت پیار سے بات کرتی ہے تو زمل بھی اس کے ساتھ بات شروع کر دیتی ہے۔ اتنے میں شان کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ مایا کو زمل کے ساتھ بے تکلف ہوتا دیکھ کر اسے ماریا کی یاد آ جاتی ہے، جس نے حال ہی میں شان کو دھوکہ دیا تھا، زمل کو، اور اسے اپنے پیار کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ شان گھبرا جاتا ہے کہ مایا بھی ماریا کی طرح زمل کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی ہے، تو وہ مایا کو بری طرح ڈانٹ دیتا ہے اور بہت سخت لہجے میں کہتا ہے کہ میری بیٹی سے دور رہو، تم اسے ٹریپ نہیں کر سکتی۔ ٹریپ کا سنتے ہی مایا بھی شدید غصے میں آ جاتی ہے اور شان کو بدتمیز کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر مایا کار میں بیٹھ کر باہر جا رہی ہوتی ہے تو ادھر سے شجی طوبہ اور اس کی ماں سے ملنے کے لیے کار میں گھر کے اندر داخل ہو رہا ہوتا ہے، مگر دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پاتے۔ شجی طوبہ کی والدہ سے مل کر چلا جاتا ہے مگر طوبہ کی ماں کو کچھ زیادہ امپریس نہیں کر پاتا۔ طوبہ اس بات سے بہت حیران ہوتی ہے مگر اس کی ماں کہتی ہے کہ تم اتنے چھوٹے گھر میں کیسے رہو گی؟ طوبہ کہتی ہے کہ ہم یہاں آپ کے گھر شفٹ ہو جائیں گے۔ یہ سن کر طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ یہ گھر شان کا ہے، اسے اعتراض ہو سکتا ہے اور ویسے بھی مجھے ابھی اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ اس بات پر طوبہ خفا ہو جاتی ہے کہ یہ سب پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، اب فیس بک پر سب پتہ چل جاتا ہے تو کوئی ضرورت نہیں انویسٹیگیشن کرانے کی۔ رات میں زمل سوتے ہوئے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے مگر شان اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ ہی بیٹھا ہوتا ہے۔ ماں کمرے میں داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میری اب عمر نہیں بچے سنبھالنے کی، تو تم شادی کر لو۔ اس دفعہ شان شادی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مایا شان کے اس رویے پر اس قدر ناراض ہو جاتی ہے کہ بوتیک نہیں جاتی اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماں جتنی سویٹ ہے ان کا بیٹا اتنا ہی کھڑوس اور بدتمیز ہے۔ ابھی مایا اور اس کی ماں بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ میڈم گھر میں داخل ہوتی ہیں۔ نثار صاحب کہتے ہیں کہ وہ بھی ان سے مایا کے رشتے کے سلسلے میں ملنے ہی آنے والے تھے، اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں، مگر میڈم سن کر کہتی ہیں کہ وہ اپنی سہیلی کے بیٹے کے لیے نہیں بلکہ اپنے بیٹے شان کے رشتے کے لیے آئی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ مایا غصے میں اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ نثار صاحب اور ان کی بیوی تو بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ میڈم بتاتی ہیں کہ وہ شان کی سوتیلی ماں ہے مگر دونوں میں محبت بالکل ماں بیٹے جیسی ہے۔ شان کی طلاق ہو گئی ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ ہم لوگ بہت شریف ہیں، آپ پتہ بھی کروا سکتے ہیں، اور مایا بھی اتنی اچھی بچی ہے کہ اگر آپ اسے سمجھائیں گے تو وہ مان بھی جائے گی۔ میڈم کے جاتے ہی مایا کے والدین مایا کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر مایا کہتی ہے کہ مجھے اس کھڑوس سے شادی نہیں کرنی۔ باپ کہتا ہے کہ زندگی کے فیصلے جذباتی ہو کر نہیں کرنے چاہیے۔ مایا کہتی ہے کہ جذباتی میں نہیں آپ ہو رہے ہیں، میری پہلی شادی بھی آپ نے جذباتی ہو کر کروا دی، نائل کے ساتھ نکاح کا فیصلہ بھی جذباتی ہونے کا تھا، مگر اب پلیز خدا کے لیے مجھے دوبارہ اس ڈپریشن میں نہ دھکیلیں کہ میں گھر کیسے بسا سکوں گی، میرا گھر بسے گا یا نہیں، میں بہت مشکل سے ان سب چیزوں سے باہر آئی ہوں۔ مائلہ کا فون آتا ہے تو فوراً اسے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ مایا رو رہی ہے۔ مائلہ بھی شادی والی بات سن کر کہتی ہے کہ اس میں کیا حرج ہے، اب ان لوگوں کے لیے تم روک تو نہیں لگا لو گی۔ مایا کہتی ہے کہ اب مجھے کسی ہیرو کا انتظار نہیں کہ وہ آئے گا اور مجھے اپنی رانی بنا کر لے جائے گا، اب میں اپنے بلبوتے پر اپنی زندگی بنانا چاہتی ہوں، مجھے کسی مرد کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ مائلہ کہتی ہے کہ میں امی ابو سے بات کروں گی کہ وہ تمہارے مسئلے کو سمجھیں۔ طلال بھی مائلہ سے کہتا ہے کہ مایا کے خدشات اپنی جگہ درست ہیں مگر انسان کو زندگی میں موو آن کر جانا چاہیے۔ میڈم جب گھر پہنچتی ہیں تو طوبہ کو بتاتی ہیں کہ مایا اس رشتے کے لیے نہیں مان رہی کیونکہ وہ اس قدر ڈری ہوئی ہے کہ اب وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ طوبہ کہتی ہے کہ کوئی اور مڈل کلاس لڑکی ڈھونڈ کر شادی کروا دیں مگر ماں کہتی ہے کہ لڑکیاں 2 دن گزرنے کے بعد اپنا رنگ دکھا دیتی ہیں مگر مایا ایسی نہیں ہے، اس کا پاسٹ اتنا پینفل ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گی۔ طوبہ پوچھتی ہے کہ اس کے پاسٹ کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟
ماں کہتی ہے کہ میں اس کی دوست بن جاؤں گی، پھر اس کو اپنی مرضی سے چلاؤں گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی اعتراف کرتی ہے کہ اگر شان کے بابا مجھے 50% کی مالکن بنا دیتے تو مجھے اس طرح پلاننگز نہ کرنی پڑتیں، میں تھک گئی ہوں اس طرح کی نیگیٹو پلاننگز کر کر کے۔ صبح آفس جا کر مایا سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ اسے کنونس کرنے کی بہت کوشش کرتی ہیں کہ زندگی کو ایک اور موقع دینا چاہیے، مگر مایا اپنے فیصلے میں بہت اٹل ہے اور کہتی ہے کہ آپ پلیز مجھے اسسٹنٹ ہی رہنے دیں، بہو بنانے کا خواب بھول جائیں۔ نائل کی ماں بہت بیمار ہے، نائل اسے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہا ہے، مگر وہ نیم بے ہوشی میں بھی اپنے بھائی نثار صاحب کو یاد کر رہی ہیں اور ان سے معافیاں مانگ رہی ہیں۔ جیسے ہی تھوڑا سا ہوش میں آتی ہیں تو اپنے بیٹے نائل کو دیکھ کر غصے سے اسے جانے کا کہتی ہیں کہ نہیں چاہیے تمہاری خدمت، مجھ سے دور ہو جاؤ، اچھا ہے میں مر جاؤں، مجھ پر جان دینے والے بھائی نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں۔ میں نمبر بدل بدل کر رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں مگر میری فریاد ان تک نہیں پہنچتی، تمہیں دیکھ کر میرا زخم تازہ ہو جاتا ہے تو تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ نائل سے اپنی ماں کی یہ بے بسی نہیں دیکھی جاتی اور وہ اپنے ماموں کو فون کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ امی کی طبیعت بہت خراب ہے اور آپ سے معافیاں مانگ رہی ہیں، آپ بھلے مجھے معاف نہ کریں مگر خدا کے لیے اپنی بہن کو تو معاف کر دیں، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ مگر نثار صاحب پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ غصے سے فون بند کر دیتے ہیں۔ نثار صاحب کی بیگم انہیں سمجھاتی ہیں کہ ناخنوں سے ماس جدا نہیں ہوتا، مگر نثار صاحب کہتے ہیں کہ نائل اور شازیہ میرے لیے ایسے بن گئے ہیں جیسے جسم میں کینسر ہو جائے۔ اب یہ دیکھنے کے لیے کہ نثار صاحب کا دل پگھل جائے گا کہ نہیں اور مایا شان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے مان جائے گی کہ نہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، دیکھتے رہیں ہمارے ساتھ آپ کا اپنا کہکشاں۔